حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العلي العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ سو بار کہا
نے کہا سبحان اللہ، خالق کا حبیبی کے کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ ہے، عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سیما کو سمک، زمین و فلک سیما کو سمک، زمین و فلک سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے، کے نام لیے زمانہ جیے، یہ فیض دیے وجود کیے، کے نام لیے زمانہ جیے، جہاں لیے تمہارے لیے، جہاں لیے تمہارے لیے، یہ اکرامیہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ
یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے محن پیسے مینن سزائے محن پیسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی ازل کی زیہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ دور کجا سے پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا یہ دور کجا سے پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے برابر وصال ملا جہت سے برابر وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بڑی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے غرے کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے غرے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونی نو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا
ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہے سر پر تاج نبوت کا، ہے سر پر تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، صحرا ہے جبیں پہ شفاعت کا، صحرا ہے جبیں پہ شفاعت کا، امت پہ رحمت کیا کہنا، امت پہ ہے رحمت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، معراج ہوئی تا عرش گئے، معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، سب رازے فاوحا دل پہ کھلے، سب رازے فاوحا دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، حوروں نے کہا سبحان اللہ، حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان نے پکارا صلی اللہ، قدسی بولے الا اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ، ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا، ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے، ہر ذرہ تیرا دیوانہ
شمع تیری پروانہ ہے، اے شمع ہدایت کیا کہنا، اے شمع ہدایت کیا کہنا، سنسان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، شوہرت ہے جمیلی اتنی تیری، شوہرت ہے جمیلی اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، لجپال نبی میرے درد دادی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دادی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دادی دوا دینا، میرے آقا لجپال نبی میرے درد دادی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے نامردی ہوا دینا، جدو وقت نزا آوے نامردی ہوا دینا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، میں گشر میں بھرم رکھنا، میرے آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، میں گشر میں حرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو، دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، لجپال نبی میرے درد دادی دوا دینا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ
संवारा करूं मैं कि पलकों से अपनी बुहारा करूं मैं कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। सिवा तेरे सबसे करारा करूं मैं, सिवा तेरे सबसे करारा करूं मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों गैर की हो, मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं, खुदारा अबाओ के दम है लबों पर, खुदारा अबाओ, खुदारा अबाओ, खुदारा अबाओ। ऐ रब के हबीबा, ऐ मेरे तबीबा, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता खुदारा अबाओ, खुदारा अबाओ के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं, दमे वापसी तो। आखिरी वक्त है या रसूल अल्लाह, एक बीमार का मर्ज बढ़ने लगा, शौक़े दीदार का बुझ न जाए कहीं ये शराब सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। खुदारा अबाओ के दम है लबों पर, महबूब खुदा खुदा सर पे अजल आके खड़ी है, शैतान से अट्टार का ईमान बचा लो। खुदारा अबाओ के दम है लबों पर, दमे जब नज़ा का वक्त होता है, बहुत ही नाजुक वक्त होता है, इस वक्त शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है एक मुसलमान का ईमान बर्बाद कर दे, और उस वक्त रब की रहमत से महबूब करीम का जलवा निगाहों के सामने आ जाए, आका का रुख रोशन निगाहों के सामने आ जाए। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रहमत से, अपने करम से हमारे ईमान को बचाने के लिए तशरीफ़ ले आएँ। अपने प्यारे 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 बहुत ही प्यारे दीदार का शरबत हमें पिलाएं, और एक काश के आका के जलवों में हम कलिमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो जाएं।
یقین مانی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش موت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر سے دیدار نصیب ہو اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خدا را ابا خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم سارے مل کر بولو، سارے مل کر بولو، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو، سارے مل کر کرو۔ پر مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی بارگاہ رسالت پہ عرض کرو، آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور باندھ کر بارگاہ رسالت میں اپنی اس کیفیت کو، اللہ کرے یہ کیفیت ہماری سچی ہو جائے، بارگاہ رسالت میں عرض کرو۔ دم واپس گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، دم واپسی تک، دم واپسی تک تیرے گیت
سروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان کا، میرا دین و ایمان کا، میرا دین و ایمان کا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صبا سے ہی نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، رحمت اللہ تعالی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مدینے تو نہیں جا پا رہا، اب کروں تو کیا کروں، سلام بھی حاضری دینی ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، تو مدینے کی طرف جو ہوا جا رہی ہے، جو فضا جا رہی ہے، صبا ورے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، تو میں صبائی سے کہہ دیتا ہوں اور اسی کے ذریعے سلام بھجوا دیتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں میں، انشاءاللہ جب آقا بلائیں گے تو میں بھی مدینے چلوں گا، لیکن اس وقت تو چلو، اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا چارہ کر سکتے ہیں کہ صبا ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچنا تو مجھ گناہگار کا سلام بھی عرض کر دینا، صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صبا ہی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. معراج النبی ایک عظیم معجزہ جو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہجرت سے 2 سال پہلے رجب المرجب کی پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. وہ ہے نا شعر، ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے سنائی خبر. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. چلیے شہنشاہ والا گوہر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر. حق کے شوق علی کا آج کی رات ہے، حق کے شوق علی کا آج کی رات. بولو شاہ دورا بنا آج کی رات ہے،
شاہدولہ بنا آج کی رات ہے شاہدولہ بنا آج کی رات ہے شاہدولہ بنا آج کی رات ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، معراج کی خوشخبری سنائی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد الحرام حتیم پاک کی طرف لایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بیکینہ کو چاک کر کے قلب اطہر دل منور نکالا گیا اور زمزم سے اسے غسل دیا گیا. اس کے بعد صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام تھا براق، جنتی سواری، اور انتہائی احتشام، اکرام، احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں عجائبات قدرت کا مشاہدہ ہوا. بیت المقدس یا بیت المقدس تشریف لے آئے اور خوبصورت بات یہ تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے. کمال ہے اس وقت کا منظر دیکھیے کہ ایک ایسا وقت اور ایسا مقام کہ جبریل امین بھی وہیں، سارے انبیاء کرام بھی وہیں اور امام الانبیاء بھی وہیں. وہ گھڑی بھی کیا گھڑی ہوگی. اس کے بعد بیت المقدس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول بولے. نماز ہو تو نماز ایسی، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. حالت لکھتے نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کہتے راز کو. نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اللہ ماشاءاللہ. میں آپ کے سامنے واقعہ معراج کا ایک مختصر سا احوال بیان کرنے جا رہا ہوں. امامت فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کی. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف سفر ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے.
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری پر مبارکبادیں دی۔ واہ! حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات ملاحظہ فرماتے۔ تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہیں رک گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہیے۔ آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم۔ جبریل ٹھہر کر سدرا پر، جبریل ٹھہر کر سدرا پر، بولے جو بڑے غم ایک قدم، بولے جو بڑے ہم ایک قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم دھوم ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے۔ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام مستوی پر تشریف لائے۔ پھر یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا تو عرش آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی آگے لا مقام تشریف لائے، جہاں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا۔ سرکار عالی وقار، دو عالم کے مالک و مختار، بھی اذن پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ آئے ہائے، اللہ کی رحمت سے سرور، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ دیدار بھی ہوا اور لکھا گیا بے واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ نے جو فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص رحمت و کرم ہوا، آپ
انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے نماز فرض ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے. جب صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، شور مچایا. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے کافروں کی کیفیت دریافت کرنے لگ گئے کہ آپ بتائیے اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس کیسا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں. اور ابھی فرما رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا، اور رات کے اس حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں اور یہ ساری سیر اور اس مختصر سے عرصے میں واپسی بھی ہو گئی. تو کفار تو شور مچانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، اچھا بتائیے پھر بیت المقدس کس طرح کا ہے. بیت المقدس کے تعلق سے جب پوچھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ساری کیفیت بیان فرما دی. جو وہ پوچھتے گئے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا. اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بتائیے وہ قافلے کیا تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا، اور جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح ہی سارے معاملات ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے معراج کا جشن منانے والے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں انتہائی مختصر ایک واقعہ معراج بیان کرنے کی کوشش کی جو مختلف آیات اور روایات مختلف اقوال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ایمان کو جلا یعنی زندگی ملتی ہے. یہ واقعہ عاشقان رسول کے ایمان کو گرما دیتا ہے. یہ واقعہ ایمان کی حرارت کا باعث بنتا ہے، جس سے معراج فرمانے والے آقا، یعنی یہ واقعہ جس سے معراج فرمائے، جو صاحب معراج ہیں ان کی محبت دلوں میں مزید گہری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کہ کیوں نہ عطا ہوتا. سب سے اولا و اعلیٰ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ. یہ واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، ایک شعور ملتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام مرتبہ عطا کیا. یہ معراج کا واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس واقعہ اتنا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء بعد وفات بھی جہاں چاہتے ہیں قدم رنجا فرماتے ہیں. اس واقعے سے ایسا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، یعنی وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے. واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام انبیاء کا مرتبہ کچھ اور ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بہت بڑا مقام ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا.
انہی انعامات الہی کے بارے میں سن کر ان انعامات تک لے جانے والے اعمال کی نیت کیجئے، اور آئیے کچھ اس حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں کہ کیا کیا نظر آ، کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معراج کی رات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل جنت پر رحمت الہی کے جو نظارے دیکھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ سفید چہروں والے اور کچھ سیاہ چہروں والے لوگ موجود تھے۔ پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی، جو سیاہ چہرے والے تھے، ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا، اس سے ان کے رنگ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا، ان کے رنگ بالکل ان کے ساتھیوں کی طرح سفید ہو گئے۔ پھر وہ جا کر اپنے ساتھیوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی؟ پھر نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ صاف ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے دروازے کے قریب کرسی پر جو شخص بیٹھے تھے نا، وہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگھی کی، اور یہ سفید چہرے والے جو لوگ آپ نے ملاحظہ فرمائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، یعنی کہ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جو گناہ سے بچ کر زندگی گزارتے رہے۔ ان کے چہرے سفید ہیں، ان کی رنگت سفید ہے، اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی کیے، نیکیاں بھی کیے اور گناہ بھی کیے، نیکیاں بھی کی گناہ بھی کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا، ان میں سے پہلی نہر اللہ کی رحمت کی نہر تھی، دوسری نہر اللہ کی نعمت کی نہر تھی، اور تیسری نہر شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اے شب معراج، محبوب کریم کی معراج کا جشن منانے والوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس ایک واقعے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کتنی عظیم باتیں تھیں کہ جو لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیتے، اس طرح کے گناہوں سے بچ کر جیے، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے بچے، برائیوں سے بچے، خرابیوں سے بچے، اور اپنے ایمان کامل کے ساتھ جیتے رہے، اللہ کریم نے ان کو کتنی عمدہ نعمت سے نوازا۔ ان کے چہرے کتنے سفید، صاف، شفاف تھے، مگر اللہ کی رحمت قربان جائیں، توبہ کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کم نہیں ہوتا۔ سچی توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں کو ان کی توبہ دھو ڈالتی ہے۔ اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔
یہ کتنی کرم کی باتیں ہیں، ہمیں کتنا موقع ملتا ہے خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مساجدوں میں رونق ہوتی ہے، مساجدیں سجائی جاتی ہیں، جگمگ جگمگ ہو رہا ہوتا ہے، بڑا مطلب پر نور سما ہوتا ہے، مسلمان ایک طرح سے عبادت کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اپنے رب کی رحمت کو ابھارنے والا ہے، کتنا عظیم کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے کس قدر رحمت برس رہی ہوتی ہے، کیسی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہوں گی۔ ایک سچی توبہ چاہیے پیارے اسلام، سچی توبہ چاہیے کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ ندامت چاہیے، حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے، گلٹی، بندہ شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، گالم گلوچ، اس طرح داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی، رمضان کے فرض روزے چھوڑ دینا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، دل آزاریاں کرنا، والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو ناحق تکلیفیں دینا، رشوت، سود، حرام روزی، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی، حسد، بدگمانی، بدنگاہی، بدفعلی، بدعمالی، نہ جانے کتنی برائیاں، کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی، آپ کا پتہ، مجھے میرا پتہ، ہم سب اپنے اپنے تعلق سے اس پر غور کریں۔ اس ٹائم بہن اپنی بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، شوہر کے تعلق سے جو نافرمانیاں کرتی ہیں، شوہر جو بیوی کے تعلق سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اولاد جو ماں باپ کے تعلق سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اور والدین اولاد کے تعلق سے جو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، یہ ساری بندہ برائیوں گناہوں کو یاد کر سوچے میرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ، کتنی برائیاں ہیں۔ یا اللہ میرا بنے گا کیا اگر قیامت کے روز میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا گیا اور کہا گیا پڑھو، اور مجھ سے اگر حساب کتاب دیا گیا، میں اپنے ان برے نامہ اعمال کو، گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال کو پڑھوں گا کیسے اپنے رب کے حضور؟ تو کریں تو کیا کریں؟ سچی توبہ کریں۔ بندہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ توبہ کرنے والا گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، بس ندامت ہو، سچی ندامت، افسوس، شرمندگی، گلٹی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا عصیاں پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب جو کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا کیا پتا آج کی رات کی سچی توبہ ہمیں گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلا دے۔ کیا جب اللہ کی رحمت ایسا، اس کی رحمت کا کرم ہو جائے
اور ہم گناہوں کے راستے سے نکل کر نیکیوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، نمازوں کے لیے مسجد میں پہنچنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، جھوٹ اور رشوت سے جان چھوٹ جائے، حرام روزی سے جان چھوٹ جائے، دل آزاریوں سے جان چھوٹ جائے، زبان کی حفاظت نصیب ہو جائے، آنکھوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، ہاتھوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، پاؤں کی حفاظت نصیب ہو جائے، سوچ پاکیزہ ہو جائے، طبیعت پاکیزہ ہو جائے، خیالات پاکیزہ ہو جائیں، دل پاکیزہ ہو جائے، رواں رواں اللہ اور اس کے رسول کے یاد میں اور ذکر میں مشغول ہو جائے۔ کیا عجب تلاوت قرآن کریم کی لذتیں نصیب ہو جائیں، سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائیں، تلاوت کی لذتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کی یاد کی لذتیں نصیب ہو جائیں۔ ایک کاش ایسا کرم ہو جائے، آج ایسی رحمت ہو جائے، ایسی سچی توبہ کی توفیق مل جائے اپنے دل ہی میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل، اپنے دل ہی میں اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی برائیوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو، اپنی غفلتوں کو یاد کرو، رب کی نافرمانیوں کو یاد کرو، رات کے جو اندھیرے میں کیے، دن کے اجالے میں کیے، لوگوں کے بیچ میں کیے، چپ کر کیے، ضرب گناہ کیے، صغیرہ کیے، کبیرہ کیے، یاد کرو، پھر رب کے حضور معافی مانگ لو۔ اے اللہ، اب تک جو ہوا ہو گیا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ بخش کر ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنا نصیب فرما دے۔ اندھیری قبر کا احساس گئے پھر بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر کا احساس گئے پھر بھی نہیں جاتی، گناہ خدایا عادت فرما، کرم مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا بھائی میرا کیا کرم فرما، کرم مولا، بنے گا بھائی میرا کیا کرم مولا، کرم مولا۔ سنو تو صحیح اے عاشقان رسول، سنو تو صحیح، شب معراج، صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی، پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی، اور آپ نے ایک آواز بھی سنی۔ فرمایا، اے جبرائیل، یہ ٹھنڈی، پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کیا ہے، اور یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کی، یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے رب، مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، اور ان کو جن کو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم کے عمدہ کپڑے، بے مثال چیزیں، موتی، مہنگے، سونا، چاندی، آفتابے یعنی ڈھکن والے برتن، پھل، شہد، پاکیزہ شراب و دودھ بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اسے فرمایا، ہر مسلمان، مومن، مرد اور عورت، اور جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے، اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے
امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے یعنی بھروسہ کرے، اعتماد کرے میں اسے کفایت کروں گا، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون میں کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی تو جنت بولی میں راضی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری گو میں سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں رہتا بنا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں رہتا بنا راضی، تو ناخوش جی سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جی سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا۔ عاشقان رسول ذرا دیکھو تو صحیح جنت کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت، کتنی عالی شان، کیسی خوشگوار، خوشبودار، کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جن سے وہ راضی ہوگا اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ پکار رہی ہے، اے مولا مجھ میں وہ لوگ داخل فرما دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ ہم نے دنیا کی محبت میں رہ کر جنت کی نعمتوں کو شاید بھلا دیا ہے، اور ہم نے اس کی طرف چلنے کی کوششیں جیسا کہ کم کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ نہ، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت کے لیے کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے، عبادت، ریاضت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ سورہ مومنون یا 18واں پارہ سے جب شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے، اس کی شروع کی 10-11 آیات پڑھ لیں جو اس روایت میں بیان کی گئی ہیں، اس میں اس نیک مومن کی اوصاف اور صفات اور ان کی خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر اترنا نصیب فرما دے، ان عادتوں پر اللہ عمل، ان نیک کاموں پر اللہ میں عمل کرنا نصیب فرما دے۔ معراج کی رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی معراج کے تعلق سے، کہ میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے سنگ ریزے موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی، پھر 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس سے پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کی انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ آؤ پیارے اسلامی بھائیو، آؤ اس جنت کی طرف چلتے ہیں، آؤ جنت کی طرف بڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑیں، یہ گندی شراب، گلیز شراب، اس کی یہ حرام، یہ ناجائز، اس کو چھوڑیں، یہ جوا، یہ نشہ، یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، ان کاموں کو چھوڑو، سچی توبہ کرو اور نیکی کے راستے پر چلنے کی نیت کر لیتے ہیں۔
تقوی اختیار کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، حرام روزی چھوڑنے کی نیت کر لیتے ہیں، اپنے رب سے سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے رب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دنیا کی گناہوں بری زندگی سے نجات دے، مجھے جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ اور ارشاد بھی سنیے۔ جی ہاں، معراج کی رات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمائے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ یاد رکھیے والدین کو ستانا اور انہیں تکلیف پہنچانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایذا پہنچتی ہے۔ جب ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات مانیں، ان کا حکم مانیں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ آج بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ایک برائی ہمارے یہاں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، بے ہدا پن۔ اب تو بدقسمتی ہماری جو خبریں آتی ہیں، بیٹا چند روپیوں کے لیے باپ کو قتل کر دیتا ہے، ماں کا خون کر دیتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اتنے ارمانوں سے، اتنی چاہتوں سے ماں باپ نے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں میں ایک اجتماع میں تھا، کچھ لوگ جمع تھے عاشقان رسول، ان میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لایا، نیت اس کی یہی تھی جو ظاہر تھی، اس کو دم کرانا تھا، دعا کرانی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں دیکھ رہا تھا اس کا بیٹا یہاں بھاگ رہا تھا، وہاں بھاگ رہا تھا، یعنی جو بیٹے کی جو کیفیت تھی، اللہ اس کے بیٹے کو صحت و تندرستی دے۔ میں دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کو لے کے گھوم رہا ہے کہ کاش میرے بیٹے کا کوئی ایسا کام ہو جائے۔ کیا باپ ایسا ہوتا تو بیٹا یوں لے کے گھوم رہا ہوتا اپنے باپ کو کہ میرے والد صاحب کا کوئی یوں؟ میں نہیں کہتا کہ ایسی اولاد بالکل ہے ہی نہیں، مگر کم ہے، کم ہے۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، ان کے کام آؤ، ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نافرمانی ہمیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی اور ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانے کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں جلدی ہی سزا دے دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ معراج کی رات صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کی آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور وہ چوپایوں کی طرح چڑھتے ہوئے خاردار گھاس، تھوہر اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نکل رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن کریم کی آیات، حدیثیں میں اس کے متعلق بہت سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خدا نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کے مال کو ایک گنجے از دہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔
جس کی آنکھوں پر دو سیاہ کالے نقطے ہوں گے، بلیک اسپاٹ ہوں گے، وہ اژدہا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ غور تو کیجئے کتنا سخت عذاب ہے، جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں پوری زکوٰۃ ادا کیجئے، صحیح زکوٰۃ ادا کیجئے۔ کچھ عرصے پرانی بات ہے، ایک شخص ہمارے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت میں پہنچے، کیونکہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ برائے کرم اپنی زکوٰۃ کے تعلق سے شرعی رہنمائی لے لیجئے، معلوم کر لیجئے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے تعلق سے کہاں کہاں دینی ہے، کیسے ادا ہوگی، کیسے خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گی، اس کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ ایک شخص پہنچے ہوں گے دارالافتاء اہل سنت میں، انہوں نے اپنے متعلق سارا بیان کیا تو پتہ چلا برسوں کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی جو دیتے رہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے زکوٰۃ کو کیلکولیشن کرنے بھی نہیں آتی۔ وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، میں مانتا ہوں کہ کووڈ کے اندر، کورونا کے اندر معاشی طور پر مسائل پیدا ہوئے، کافی تکلیفیں دشواریاں بھی آئی ہیں، کاروبار کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کاروبار ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مال کمایا، ان کے لیے وہ مواقع ملے جو شاید اس سے پہلے ان کی ہو سکتا ہے زندگی میں کہیں نہ ملے ہوں، اور بہت سارا مال و اسباب ان کے پاس جمع ہو گیا۔ پچھلے سال اور اس سال کے سونے کے ریٹ میں فرق، پچھلے سال اور اس سال کرنسی کے ریٹ میں فرق ہے، پچھلے سال اور اس سال آپ کی پراپرٹیز کے ریٹ میں فرق ہے، بہت ساری پراپرٹیز کہاں کے کہاں نکل گئی۔ اب جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، جن اشیاء پر، سامان پر، چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان تمام کا کیلکولیشن کرنا ضروری ہے، اور کیلکولیشن کرنا آنا چاہیے، حساب کتاب کرنا آنا چاہیے۔ اب تمام ہی اسلامی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ کو ری کیلکولیٹ ضرور کریں، ایک بار پھر کیلکولیٹ کریں، ایک بار پھر اس کا دیکھیں، نصاب کے تعلق سے چیک کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ فرض ہوتے ہی دینی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہو، سال پورا ہونا ہے، اب کس کا کب سال پورا ہوتا ہے اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، جب اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم اس کی راہ میں زکوٰۃ دیں، پوری زکوٰۃ دیں، اسلامی بہنیں پوری زکوٰۃ دیں، ان کے پاس بھی تو سونا چاندی کیا کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت تو اتنی لوگوں کے پاس مال و اسباب ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوتے تھے، اب بھی ہیں، اور غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، زکوٰۃ پوری ادا کر دو۔ یہ زکوٰۃ اگر پوری ادا ہو گئی نا، میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، اور آج تک اس بات پر بالکل یہ بات کنفرم ہے کہ اگر دنیا بھر کے وہ مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے صحیح زکوٰۃ ادا کر دے تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے، مسلمان غریب نہ رہے۔ آپ دعوت اسلامی کے لیے بھی زکوٰۃ کا اور چندے کا فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو بھی اربوں روپے کی ضرورت ہے، ہم بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، فطرہ وصول کرتے ہیں، صدقات واجبہ وصول کرتے ہیں، صدقات نافل ہم بھی لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو بھی چلانا ہے، اربوں روپے اس کے بھی اخراجات ہیں، لیکن آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھ لو، آس پاس ان کو دو، اس کے بعد جو بچے آپ دعوت اسلامی کو دیں۔ یہ ایک مرد کامل، مرد کلندر کی آواز ہے، امت کی خیر خواہی کرنے، دعوت اسلامی کا بھی کام امت کی خیر خواہی ہے۔ ہاں بھائی، مسجدیں بنانا کیا ہے، امام بنانا کیا ہے، عالم بنانا کیا ہے، حافظ بنانا کیا ہے، قاری بنانا کیا ہے، مبلغ بنانا کیا ہے، جامعۃ المدینہ بنانا کیا ہے، مدرسۃ المدینہ بنانا کیا ہے، دار المدینہ بنانا کیا ہے، فیضان مدینہ بنانا کیا ہے، مکتبۃ المدینہ بنانا کیا ہے، کتابیں شائع کرنا کیا ہے، کتابیں لکھوانا کیا ہے، یہ سارے کام کیا ہے۔ اسی طرح اور جو دیگر دعوت اسلامی کے جو کام ہو رہے، دینی کام ہو رہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح امت ہی کا درد ہے، یہ نیکی کی دعوت کا درد ہے، یہ امت کی خیر خواہی ہے
کہ امام کی ہمیں ضرورت، مسجد کی ہمیں ضرورت، یہ سوسائٹی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، معاشرے کی ضرورت پوری رہی ہے. ہم جہاں رہیں گے وہاں مسجد چاہیے، مسجد کے لیے امام چاہیے، ماہ رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ چاہیے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ چاہیے، مدرسہ چاہیے، عالم بنانے کے لیے جامعہ چاہیے، جامعۃ المدینہ چاہیے. دعوت اسلامی ہمیں یہ الحمدللہ کر کے دے رہی ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اربوں روپے کی ضرورت ہے. جی کروڑوں کی نہیں، اربوں روپے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی اور آپ دیں گے بھی. لیکن امیر سنت کا اس بات میں اب اعلان تو سمجھیں. پچھلے دنوں میں کئی صحافیوں کے ساتھ میری بیٹھک تھی، صحافیوں نے اسی عنوان پر بات کی، جناب وہ غریبوں کی مدد. جب میں نے ان کو کہا کہ ہمارے امیر سنت کا یہ اعلان موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، کوئی جا کر دیکھ لے آپ نے کیا اعلان کیا. میرا منہ دیکھتے رہ گئے کہ اتنی بڑی تحریک کے امیر اور اتنی بڑی تحریک کی قیادت کرنے والے، اتنی بڑی تحریک کی مطلب کہ بانی ایسا عظیم اعلان کر رہے. ہم نے تو پہلے نہ سنا، مگر کیا ہے. تو زکوٰۃ اب پوری دے پیارے اسلامی بھائیوں، پوری زکوٰۃ دیں. اس کو کیلکولیٹ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے زکوٰۃ صحیح ادا نہ ہوئی یا زکوٰۃ نہ دی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا ایک بیان کا خلاصہ آپ فرماتے، جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی. ان کے سر چھاتیوں پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانوں یعنی کندھوں سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث خون خار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توک بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. تو میری تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ پوری کریں، اور جو عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، زکوٰۃ دینی بھی ہے، لینی بھی ہے، دعوت اسلامی کے لیے بھی کرنی ہے. ہمیں اپنے اداروں کو، اپنی تحریک کو، اپنی تنظیم کو بھی بھرپور انداز سے چلانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں